بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده. والحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضى وسبيله الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الفضل لديه والوصول إليه. فأمرنا لأداء فرض الجمعة وما وجب علينا فيها من الطاعات وقسم أولادها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أوصيكم بعد الله ونفسي بتقوى الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عزیزان گرامی، آج کل سوشل میڈیا نے اس قدر لوگوں کو بے راہ روی اور مختلف موضوعات کی طرف متوجہ کر رکھا ہے کہ ہر آدمی میڈیا پر بیٹھ کر بول رہا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین. کیوں نہیں نکلتے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ تاکہ لیتفقہوا، تاکہ وہ دین کو سمجھیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ واپس آ کر وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اپنی قوم کو بتائیں، اپنی قوم کو سمجھائیں، حلال اور حرام بتائیں، صحیح اور غلط بتائیں. یہ کس کا کام ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. دین میں جس نے تفقہ کیا ہے، جس نے دین کو سمجھا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. لہذا جو دین کو سمجھ کر آیا ہے اس سے دین کو سمجھنا ہے. ایسا نہیں کہ جو دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا وہ بھی مبلغ اسلام بنا ہوا ہے. جس آدمی کا اپنا دین کا قبلہ درست نہیں ہے وہ بھی دین کا مبلغ بنا ہوا ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ جو تباہی اور بربادی اور گمراہی پھیلانے والے لوگ ہیں وہ مذہبی معاملات کے اندر مداخلت کی وجہ سے ہے. ہر آدمی بولتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میرے سمجھ کے مطابق ایسا ہونا چاہیے. تو اگر آپ کی سمجھ کے مطابق دین ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی اور رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. بعد پیغمبر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو رکھنا قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن کے لیے بھی بغیر رہنمائی اور بغیر ہدایت کے نہیں رکھا. فرمایا وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ. ہم نے ہر قوم کے لیے، ہم نے اے رسول تجھے وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ، بے شک ہم نے تجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ وَإِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ سے مراد آپ ہیں، لیکن وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ سے مراد کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ سے مراد میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں. پھر پیغمبر سے نام پوچھے گئے. مختلف اوقات میں سرور کائنات نے ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ اپنے اوصیاء اور جانشینوں کے نام بتائے.
کہ ان کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی علیہ السلام. یہ ایک طریقہ ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس نے تفقہ فی الدین نہیں کیا ہے، جس نے دین کو خود نہیں سمجھا ہے، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو دین سمجھائے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بر صغیر میں اس قدر جہالت ہے کہ ہر معاملے میں لوگ اپنی رائے دینے کو تیار ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو لوگ نسخے لکھوانے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ کھا لو، وہ کھا لو، یہ والی دوا استعمال کر لو، وہ والی دوا استعمال کر لو. آپ جانتے نہیں ہیں تو آپ کی مداخلت کرتے ہیں. مثلا ملیریا کا اگر کسی کو اٹیک ہوتا ہے تو ملیریا 16 قسم کا ہے. ملیریا 16 قسم کا ہے. کھانسی کے اسباب مختلف ہیں. کبھی انسان کو دھول مٹی کے وجہ سے کھانسی اٹھتی ہے، کبھی پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے انسان کو کھانسی اٹھتی ہے، کبھی انسان کوئی ٹھنڈی گرم چیز کھا لیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا گلا خراب ہوتا ہے، کھانسی اٹھتی ہے. تو اس کے بھی 15-20 قسم ہیں. تو کھانسی کا بنا ہوا سیرپ تو ملتا ہے، لیکن کیا ہر ایک دوا ہر کھانسی میں کام آئے گی؟ نہیں آئے گی. اسی طرح بخار بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ملیریا کا بخار ہے، یا مثلا ڈینگی کا بخار ہے، یا مثلا کسی اور طریقے کا بخار ہے. کئی قسم کے بخارات ہوتے ہیں. لہذا اسی طریقے سے دین کے معاملے میں آپ کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لیں کسی سے، عالم خاموش بیٹھا رہے گا اور لوگ بولتے رہیں گے ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو. بات یہ ہے کہ دین اتنا غریب نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے ہر کس و ناقص کے حوالے کر دیا ہو کہ جاؤ بس اب دین تمہارے حوالے ہے، جیسے چاہے کرو. نہیں، پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ آیات نازل کر کے پوری طریقے سے ایک نظام بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے. قانون کیا ہے؟ یہ تو ایک میں نے پڑھا لیا تفقہ فی الدین. اس آدمی کو کہ جس نے تفقہ فی الدین نہیں کیا ہے، دین میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اسے اجازت نہیں ہے. وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ان کی ذمہ داری ہے جو تفقہ فی الدین کر کے آئے ہیں کہ وہ جائیں اور وہ ڈرائیں لوگوں کو، وہ سمجھائیں لوگوں کو. ایک نمبر 2 یہ کہ مثلا میرا اختلاف ہو رہا ہے، میرا جھگڑا ہو رہا ہے، اب اس سلسلے میں کیا کروں؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے میرے رسول، قسم ہے تیرے رب کی، کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں تجھے فیصلہ کرنے والا نہ بنائے، تجھے حاکم نہ بنائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تجھے حاکم بنانا پڑے گا. جب تجھے حاکم بنائے گا پھر فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو بھی اختلافات ہوں اس میں تجھے حاکم بنائے. اور اس کے بعد کیا ہو؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور پھر جب تو حق کا فیصلہ سنا دے تو پھر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرے، ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. نہیں، خوش دلی کے ساتھ، بالکل یقین کے ساتھ رسول کے کیے ہوئے فیصلے کو قبول فرمائے، قبول کرے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کے آگے اس طریقے سے اپنے آپ کو سلنڈر کرے جیسے سلنڈر کرنے کا حق ہے. اس کے بعد دوسری جگہ کے اوپر ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تمہیں حق نہیں ملتا کہ تم آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو. تمہیں چاہیے کہ وہ پلٹاؤ. کہاں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. وہ تمہارا فیصلہ کریں گے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تعویلا، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے،
بہترین بات یہی ہے کہ تم اپنے اختلافات کو خود حل نہ کرو، اپنی مرضی اور اپنی منشا سے حل نہ کرو، اپنے کلچر اور اپنے سماج سے حل نہ کراؤ، بلکہ اللہ اور رسول سے حل کراؤ، وہ کریں گے تمہارے فیصلے کو حل۔ اس کے بعد ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہترین پلٹنا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو تم اللہ اور رسول کی طرف جاؤ۔ یہ قرآن مجید پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول کو حاکم بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد میں ایک جگہ کے اوپر پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو کسی بھی مومن کو، کسی بھی مومنہ کو، کسی بھی زمانے کا ہو، یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، کسی بھی مومن کو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ امتی ہو، چاہے وہ خاص ہو، چاہے وہ عوام ہو، کوئی بھی ہو، پروردگار عالم اعلان فرما رہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، کسی امر میں فیصلہ سنا دیں کہ اسے ایسا ہونا چاہیے، ان یکون لهم الخیارہ، تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اسے قبول کریں یا نہ کریں، من امرہم، اپنے امر میں ان کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے اس طریقے سے پابند کر دیا تو اب اس کے بعد جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، میرے اہل بیت، یہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں سے وابستہ رہنا۔ فَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے، ان دونوں سے جڑے رہے تو پھر کیا ہوگا؟ لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس کے بعد انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اب یہ زمانہ آیا کہ بعد پیغمبر لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور علی علیہ السلام کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ جب یہ معاملہ 11ویں امام تک پہنچا تو وہ حدیث بیان کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن موضوع کے اعتبار سے بہت صحیح ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا بیٹا پردے غیبت میں چلا جائے گا، تو اس وقت ہماری کیا ذمہ داری بنے گی؟ تو اس وقت پیغمبر کے جانشین، 11ویں جانشین، قرآن مجید کے 11ویں وارث امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ وَمُخَالِفًا لِهَوَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ فقہاء میں جو فقیہ ہیں ان لوگوں میں دیکھو سارے فقیہ نہیں، اگر سارے فقیہ صحیح ہوتے تو من الفقہاء کا لفظ نہ آتا، من کا لفظ آ کر بتا رہا ہے کہ فقہاء میں سے ایسے فقیہوں کو دیکھو، کیونکہ دین پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لہذا فقہاء میں سے ان لوگوں کو تلاش کرو، ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا، اپنے مولا کے حکم کے پابند ہوں، مخالفا لہوا، خواہشات نفس کے مخالف ہوں، اور دین کے محافظ ہوں۔
صائنا لنفسہ، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے ہوں، اپنے نفس پر قابو رکھنے والے ہوں، صائنا لنفسہ حافظا لدینہ، دین کے محافظ ہوں، مطیعا لامر مولا ہو، اور اپنے مولا کے امر کے مطیع ہوں۔ مولا اللہ بھی ہے، مولا رسول بھی ہے، مولا علی بھی ہے۔ ایک لفظ بیان کر کے معصوم نے تینوں کی اطاعت کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اللہ اور رسول و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کا مطیع و فرما بردار ہو۔ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ہر ایک کے پیچھے چل پڑو۔ امامے باندھنے والے بہت سارے ملیں گے، ابا قبا پہننے والے بہت سارے ملیں گے، لمبی داڑھی اور چھوٹی داڑھی والے بہت سارے ملیں گے، ہر ایک قسم کے لوگ ملیں گے، لیکن پہلے آپ کو تحقیق کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں عقیدہ بغیر تحقیق کے نہیں مانا جاتا۔ ہم تو اللہ کو بغیر تحقیق کے نہیں مانتے، رسول کو بغیر تحقیق کے نہیں مانتے، امام کو بغیر تحقیق کے نہیں مانتے، تو کسی مولوی کو بغیر تحقیق کے کیسے مان لیں گے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تحقیق کریں، پوچھیں، ان سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں، جو لوگ اہل خبرہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ عوام الناس سے پوچھیں، زمین میں ہل چلانے والے سے پوچھیں، بازار میں مزدوری کرنے والے سے پوچھیں، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کرسی بچھا کر کے چہری کرنے والوں سے پوچھیں۔ نہیں، فقیہ اور عالم کی شناخت بھی عالم کرائے گا، جاہل نہیں۔ اگر کوئی جاہل کسی کو بڑا عالم کہتا ہے تو یہ عالم کی توہین ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں عالم بہت بڑا عالم ہے، تو پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تو نے کتنا پڑھا ہے، تو کتنا جانتا ہے علم کے بارے میں۔ تو اب کسی عالم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، جس آدمی کو خود قرآن مجید پڑھنا نہ آتا ہو، وضو کرنا نہ آتا ہو، دین کے حلال و حرام سے واقف نہ ہو، وہ سند دے کہ فلاں تو بہت بڑے عالم ہیں۔ کیسے بڑے عالم ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ شہرت سے متاثر ہوا ہو۔ شہرت والا بڑا عالم نہیں ہوتا، شہرت سے آدمی بڑا نہیں بنتا ہے، دولت سے آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا یعرف الحق بالرجال، یاد رکھو لوگوں سے حق نہیں پہچانا جاتا کہ آپ کسی کو دیکھ کے سمجھیں کہ یہ حق پر ہے۔ بل اعرف الحق تعرف اہلہ، پہلے حق کو تو پہچانو، پھر پتہ چلے گا کہ اس کا اہل کون ہے۔ ورنہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی آپ کو پروفیسر لگے گا، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی آپ کو بڑا آدمی لگے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ بڑا آدمی ہے، جو قبضہ کر لے وہ بڑا آدمی ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں الیکشن کے موقع کے اوپر ہوتا ہے، ووٹ کسی کو ڈلتے ہیں، جیتتا کوئی ہے، اہل ہو یا نہ اہل ہو، ووٹ دے کر کسی کو کھڑا کر دے اگر عوام، تو یہ یاد رکھیے گا ایک نکتہ میری زبان سے آج یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ 0 صفر اگر اسے 1,000,000 ٹائم بھی ملٹیپل کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولیں، 0 کو ملٹیپل کریں آپ 1,000,000 دفعہ، 0 میں ہوگا، اس کا مطلب جہالت ایکویلنٹ ٹو 0، صفر۔ اگر جاہل کسی کو بڑا آدمی بنا دے تو وہ بڑا آدمی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دین میں الیکشن رکھا ہی نہیں ہے، سلیکشن رکھا ہے، معیار بتایا ہے، کردار بتایا ہے، تمہیں کس کی اتباع کرنا ہے، کس کی پیروی کرنا ہے۔ میں آج اس خطبے کو مختصر کروں گا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو میں مکمل کروں گا۔ یہاں سے آپ کو یہ بات پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو کھولیں اور اپنے آپ کو پابند کریں کہ آپ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، آپ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، آپ ہر کسی کو پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، اور وہ حسن اللہ یاری ہو یا کوئی اور ہو۔ آپ پہلے یہ تو سمجھیں کہ آپ کا دین کیا کہہ رہا ہے، آپ حق کو سمجھیں، پھر بتائیں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو یہ صحیح اور غلط کہنے کا حق کس نے دیا؟ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے بات کو تمام کر دوں کہ ایک انگریز آیا مسلمانوں کے آبادی میں، کہنے لگا کہ تمہارے 1,24,000 پیغمبر کا دعویٰ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر کہاں ہیں؟ تو مولوی صاحبان بیٹھے ہوئے تھے،
کہنے لگا کہ بتاؤ ان کے نام بتاؤ. اب نام تو 1,24,000 کے کسی کو بھی نہیں آتے. وہاں ایک پٹھان بیٹھا ہوا تھا, سادہ سا آدمی تھا. انگریز سے کہنے لگا کہ مولوی نہیں بتائیں گے, میں بتاؤں گا. کہنے لگا بتاؤ. کہا تو کاغذ قلم اٹھا, 1,24,000 پورے کر کے دوں گا تجھے میں. اس نے کاغذ قلم اٹھایا, کہا لکھ آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام, شیش علیہ السلام, حابیل علیہ السلام, چھت علیہ السلام, پیالہ علیہ السلام, پنکھا علیہ السلام, فرش علیہ السلام. کہنے لگا یہ کیا, یہ غلط ہے. کہنے لگا غلط تو وہ کہہ سکتا ہے جسے صحیح کا پتا ہو. اگر یہ غلط ہے تو صحیح تو بتا. جب تجھے پتا نہیں ہے تو کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے. تو اس طریقے سے میں 1,24,000 پورے کر کے دوں گا تجھے. تو غلط تو وہ کہے گا جسے صحیح کا پتا ہو. جسے صحیح کا پتا نہیں ہو کسی کو غلط کیا کہے گا. غلط کہنے والے کے لیے پہلے خود کو صحیح اور غلط کا علم تو ہونا چاہیے نا. صحیح اور غلط کا پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مثلا آپ بازار سے دودھ خریدتے ہیں, دودھ لیتے ہیں, آپ کے نزدیک وہ دودھ ہے اس لیے کہ اس کا رنگ دودھ والا ہے. لیکن جب آپ پکاتے ہیں اسے, پکتا بھی صحیح ہے, ملائی بھی آتی ہے, لیکن وہ ہوتا کیمیکل ہے. آپ کو نہیں پتہ چلتا, آپ دودھ سمجھ کے لے کے آئے ہیں. لیکن جب اس کے اندر ڈاکٹر جاننے والے آلات ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس میں پانی کتنا ہے, دودھ کتنا ہے, اس میں نقلی کتنا ہے, اصلی کتنا ہے. آج مثلا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس دور میں جعلی سید بن گئے. اب ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے سید کون ہے, امتی کون ہے. اس لیے کہ 1400 سال کے بعد بھی بنی ہاشم کا خون اصلی ہے. آج بھی وہ خون اپنی حقیقت الگ رکھتا ہے. دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا خون الگ ہے, بنی ہاشم کا خون الگ ہے. لہذا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. خدا نخواستہ کہیں بدکاری ہو جاتی ہے, بدکاری کے لیے کیا کراتے ہیں, ٹیسٹ کراتے ہیں. خون ٹیسٹ ہوتے ہیں, مٹیریل ٹیسٹ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے غلط اور صحیح کو پہچاننا ہر ایک آدمی کی کام بات نہیں ہے. اسے لیبارٹری میں جانا چاہیے, اور لیبارٹری کا مطلب یہ کہ تفقہ فی الدین ہونا چاہیے, دین کی سمجھ ہونی چاہیے. اگر دین کی سمجھ نہیں ہے تو پھر وہ آدمی کسی قابل نہیں ہے.